بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو یوٹیوب چینل. یہ ہمارا ایک لیکچر نیٹ ورک ڈیزائن اینڈ مینجمنٹ کورس کا ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک لیکچر ڈسکس کیا راؤٹنگ پروٹوکولز کے بارے میں، اور اس میں ہم نے کیٹیگری ڈسکس کی، وہ ہے ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہم ایک آج ڈسکس کرنے لگے ہیں چیز، وہ یہ ہے کہ ہم ایک لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول کیٹیگری کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، کیونکہ لاسٹلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو میجر راؤٹنگ پروٹوکول کیٹیگریز ہیں، ڈسٹینس ویکٹر اور لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکولز. تو لنک اسٹیٹ پہ آج ہم بات کرتے ہیں. ڈسٹینس ویکٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسٹینس ویکٹر میں راؤٹر اپنا راؤٹنگ ٹیبل دوسرے راؤٹر کے ساتھ ایکسچینج کرتا ہے، اور اس کی بیس پہ وہ اپنی راؤٹنگ انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں، جس کی بیس پہ راؤٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ ڈیٹا کس روٹ سے سینڈ کرنا ہے، وچ ون از دی فیزیبل روٹ. اب لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول کے اندر یہ ہے جو کہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں. اگر میں اس کو پہلے آپ کو بتا دوں سمپلی، کو یہ ہے کہ اب اس لنک اسٹیٹ کیٹیگری کے اندر راؤٹنگ ٹیبل ایکسچینج نہیں ہوتا، راؤٹنگ ٹیبل ایکسچینج نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک چیز کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ راؤٹنگ انفارمیشن ایکسچینج کی جاتی ہے. جو نیو انفارمیشن ہر ایک اپنے ٹیبل میں جو اس کے پاس انفارمیشن موجود ہوتی ہے ایک راؤٹر کے پاس، وہ انفارمیشن وہ دوسرے کو راؤٹر کو نیبر راؤٹر کو ایکسچینج کرتا ہے. اب اس سے ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ یہ تقریباً وہی بات ہو گئی جو ڈسٹینس ویکٹر میں بھی ہو رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. لنک اسٹیٹ میں راؤٹنگ ٹیبل ایکسچینج نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک راؤٹر دوسرے راؤٹر سے آنے والی انفارمیشن کی بیس پر خود اپنا راؤٹنگ ٹیبل مینٹین کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے. یعنی راؤٹنگ ٹیبل کی جو کریشن ہے وہ راؤٹرز خود کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو انٹریز کرنی ہے، اس نے جو انفارمیشن اپنے پاس انلسٹ کرنی ہے، وہ ساری کی ساری وہ ہوگی جو کہ اس کے نیبر راؤٹرز نے اس تک ایک راؤٹنگ انفارمیشن شیئر کی ہے. ٹھیک ہے. اور راؤٹنگ انفارمیشن شیئر کرنے کا جو میکنزم ہے اس کو ہم شارٹ فارم میں کہتے ہیں LSA، لنک اسٹیٹ ایڈورٹائزمنٹ. یہ ایک میکنزم ہے جو کہ لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکولز یوز کرتے ہیں ٹو ایکسچینج راؤٹنگ انفارمیشن آف ون راؤٹر ٹو ادر راؤٹر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. مین ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پر راؤٹنگ ٹیبل ایکسچینج ہونے کی بجائے راؤٹنگ انفارمیشن ایکسچینج کی جا رہی ہے، اور اس راؤٹنگ انفارمیشن کی بیس پہ راؤٹنگ ٹیبل خود کریٹ کرتا ہے دوسرا راؤٹر. جیسے اس نے لکھا ہوا یہاں پہ راؤٹنگ link state routing protocol do not exchange routing tables. Instead, routers running a link state routing protocol exchange information about the links. اب لنکس بار بار ایک لفظ آ رہا ہے. لنکس مینز اے نیٹ ورک جس میں ایک راؤٹر ڈپلائڈ ہے. اس نیٹ ورک میں جو ایکشنز ہو رہے ہیں، اس نیٹ ورک میں جو بھی چیزیں کی جا رہی ہیں، نئی ڈیوائس کی ایڈیشن، کسی ڈیوائس کا ڈسکنیکٹ ہونا، ڈیوائس کا ایڈ ہونا، کنیکٹڈ ہونا، جو اپڈیٹس آ رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن اباؤٹ دی لنکس. ٹھیک ہے. ٹو وچ a router is connected. Each router learn enough information about the link in the inter-network from the P routers to build its own routing table. یہ ایک ڈیفینیشن ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ لنک اسٹیٹ پروٹوکولز کیسے کام کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو بات یہ یاد رہے. اب اس میں تین میجر راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں جو کہ لنک اسٹیٹ کی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں. اوپن شارٹسٹ پاتھ فرسٹ OSPF، انٹرمیڈیٹ سسٹم ٹو انٹرمیڈیٹ سسٹم ISIS اس کو ہم کہتے ہیں، اور نیٹ ویئر انٹر نیٹورک پیکٹ ایکسچینج IPX، اور لنک سروس پروٹوکول NLSP اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ تین میجر کیٹیگریز، تین میجر پروٹوکولز ہیں جو کہ لنک اسٹیٹ کی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں. اب اس نے نیچے یہ بھی ایکسپلینیشن میں لکھا ہے کہ لنک اسٹیٹ راؤٹنگ protocol uses a shortest path first algorithm such as the Dijkstra algorithm to determine how to reach a destination network. Dijkstra algorithm, which is named by the computer scientist who invented the algorithm, Dijkstra, solve the problem of finding the shortest path from a source point to a mathematical graph to the destination point. اب یہ جب ایک راؤٹنگ ٹیبل کے اندر ساری راؤٹنگ انفارمیشن آتی ہے تو اس انفارمیشن میں سے شارٹیسٹ پاتھ کو فائنڈ کرنے کے لیے اس راؤٹنگ ٹیبل کے اوپر جو لنک اسٹیٹ پروٹوکولز ہیں وہ کیا اپلائی کرتے ہیں، ڈیجسٹرا الگورتھم اپلائی کرتے ہیں، جو کہ آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرز کے اندر بھی ڈسکس ہوتی ہے یہ چیز. گراف اینڈ ٹریز اگر آپ نے پڑھے ہیں تو اس میں ڈیجسٹرا اپلائی ہوتا ہے، جس کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک شارٹیسٹ پاتھ کو فائنڈ کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کو
بات یاد رکھنی ہے کہ یہ لنک اسٹیٹ پروٹوکول کیسے کام کرتے ہیں. اب اگر آپ یہ ڈسکس کریں کہ ہاؤ وی کین ڈیسائڈ کہ ایز اے نیٹ ورک ڈیزائنر ہاؤ کین آئی ڈیسائڈ ٹو چوز بٹوین دی ڈسٹینس ویکٹر اینڈ اے لنک اسٹیٹ پروٹوکول, تو کچھ پیرامیٹرز ہمیں طے کرنے ہیں جس کی بیس پہ ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک ڈسٹینس ویکٹر اور ایک لنک اسٹیٹ پروٹوکول میں سے ایک اچھا کون سا پروٹوکول ہے. تو اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں جو بھی آپ نے ڈسکس کریں گے اور آپ نے ان کو میمورائز کرنا ہے. اب یہ پہلی بات, نیٹ ورک یوزر یوزز اے سمپل فلیٹ ٹپالوجی اینڈ ڈو ناٹ ریکوائر این ہیرارکل ڈیزائن. اگر آپ کے پاس ایک فلیٹ ٹپالوجی ہے, ٹھیک ہے, ہیرارکل ڈیزائن نہیں ہے, چیپٹر 4 کے اندر اور چیپٹر 5 کے اندر آپ کو نیٹ ورک ڈیزائن کے دو ماڈلز پڑھائے جاتے ہیں, ایک ہم فلیٹ ٹپالوجی اور ایک ہم ہیرارکل نیٹ ورک, ریڈنڈنٹ نیٹ ورکس, یہ سارے طریقے ہیں نیٹ ورک بنانے کے. تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا. تو اگر آپ کا نیٹ ورک سمپل ہے, فلیٹ ہے اور ہیرارکل نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پہ ڈسٹینس ویکٹر پروٹوکول یوز کر سکتے ہیں. یہ پہلی جو باتیں 4 لکھی ہیں یہ ڈسٹینس ویکٹر کی سلیکشن کے پیرامیٹرز ہیں کہ اگر آپ کا ایک فلیٹ ٹپالوجی ہے, فلیٹ نیٹ ورک ہے, ہیرارکل نہیں ہے, تو وہاں پہ ڈسٹینس ویکٹر آپ کا زیادہ سوٹیبل ہے. دی نیٹ ورک یوزز سمپل ہب اینڈ اسپوک ٹپالوجی. ہب اینڈ اسپوک ٹپالوجی اگر آپ کے پاس ہے تو جہاں پہ براڈ کاسٹنگ آپ نے کرنی ہے. سمپل پھر وہی بات کہ فلیٹ ٹوپالوجی ہے, صرف براڈ کاسٹ آپ کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ بھی یہ چیز آپ کو لنک اسٹیٹ کی بجائے ڈسٹینس ویکٹر سوٹ کرتا ہے. ایڈمنسٹریٹرز ڈو ناٹ ہیو انف نالج اینڈ آپریٹ تھرو ٹربل شوٹ لنک اسٹیٹ پروٹوکولس. اگر ایک زیادہ تھورلی اکوپڈ آپ کا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈسٹینس ویکٹر کو فالو کرنا چاہیے. اینڈ ریورس کیس کنورجنس ٹائمز ان دی نیٹ ورک آر ناٹ اے کنسرن. آپ کا جو ان کیس آف اینی ڈیزاسٹر, اگر آپ کا نیٹ ورک ریکوری آپ کو بہت کوئکلی نہیں ریکوائر, آپ کا جو ورسٹ کیس سینیریو ہے وہ بہت زیادہ, اس میں کنورجنس ٹائم جو ہے یہ بھی آگے ٹرم ڈسکس بھی ہو جائے گی, تو اگر آپ اس کے بارے میں اتنا کنسرن نہیں ہے تو آپ پھر ڈسٹینس ویکٹر کو یوز کر سکتے ہیں. لنک اسٹیٹ کے بارے میں یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر شوڈ بی اکوپڈ, اور جو ہیرارکل نیٹ ورکس ہیں, اگر آپ کا نیٹ ورک ہیرارکل ہے تو وہاں پہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے لنک اسٹیٹ پروٹوکول کو. اگر آپ کا ایڈمنسٹریٹر اکوپڈ ہے, نالجبل ہے کہ وہ ایک ٹربل شوٹنگ میں کام کر سکے تو پھر لنک اسٹیٹ بہتر ہے. اور فاسٹ کنورجنس آف دی نیٹ ورک از کروشل, ٹھیک ہے. اگر آپ کا ٹائم کنسرن ہے, آپ جو نیٹ ورک ریکوری ہے اس کے اوپر آپ بہت زیادہ کنسرن ہے, تو پھر آپ کو وہاں پہ لنک اسٹیٹ پروٹوکولس کو یوز کرنا چاہیے. اب یہ دو کیٹیگریز جو ڈسکس ہو چکی ہیں آپ کے پاس, ایک ڈسٹینس ویکٹر ہے, ایک آپ کا لنک اسٹیٹ کیٹیگری. ابھی کیٹیگری ڈسکس ہوئی ہیں, ان کے اندر جو پروٹوکولز ہیں, ایک ڈسٹینس ویکٹر کے 4 پروٹوکولز ہیں, لنک اسٹیٹ کے 3 پروٹوکولز ہیں, وہ ہم نے 1 by 1 ڈسکس بھی کرنے ہیں آنے والے لیکچرز میں. لیکن کچھ پیرامیٹرز آپ نے اس کے علاوہ بھی یاد رکھنے ہیں کہ جس کی بیس پہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں جو ہے نا وہ پروٹوکولز کو, یعنی کیٹیگرائز ابھی تک 2 کر لیا ہم نے, ڈسٹینس ویکٹر اور لنک اسٹیٹ. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کیٹیگریز ہیں جن کی بیس پہ ہم پروٹوکولز کو ریکن کر سکتے ہیں کہ کیا یہ کون سی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے. مینلی 2 ہی ہیں, لیکن ان کے اندر انہی 2 کے اندر آپ سب کیٹیگریز بھی کریٹ کر سکتے ہیں, اس کے بھی کچھ پیرامیٹر بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک ان میں سے ہے جی راؤٹنگ پروٹوکول میٹرکس. اب راؤٹنگ پروٹوکول میٹرک کیا ہوتی ہے؟ میٹرکس مینس جس طرح ہم کہتے ہیں نا آپ کے پاس کوئی پیرامیٹرز, میں نے بھی کہا کہ جب آپ ایک پروٹوکول سلیکٹ کرتے ہیں تو یو شوڈ پلان اے پیرامیٹر. تو یہ جو راؤٹنگ پروٹوکول یوز میٹرک ٹو ڈیٹرمن وچ پاتھ از پریفریبل when more than one path is available. جب ملٹیپل پاتھ موجود ہیں, جس طرح ڈیجسٹرا کرتا ہے کہ وہ ایک پاتھ کو, شارٹیسٹ پاتھ کو وہ چوز کرتا ہے, تو ڈیجسٹرا کسی بیس پہ کسی نہ کسی پیرامیٹر کی بیس پہ کسی پاتھ کو موسٹ سوٹیبل پاتھ ڈکلیئر کرتا ہے. تو وہ جس بیس پہ ڈیسیژن کرے گا, وہ جو کرائٹیریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروٹوکول میٹرک. اب کچھ پروٹوکول ایسے ہیں جو صرف ہوپ کاؤنٹ کو اپنی میٹرک بناتے ہیں, جیسے ڈیجسٹرا کہتا ہے کہ آپ کے پاس نمبر آف ہوپ کاؤنٹ مینس کہ ڈیسٹینیشن اور سورس کے درمیان, سورس سے ڈیسٹینیشن جاننے تک اگر آپ کے پاس 2-3 رستے ہیں, تو جس رستے میں سب سے کم ڈیوائسز انوالو ہیں, سب سے کم ہوپ انوالو ہیں, وہ آپ کا شارٹیسٹ پاتھ ہے. لیکن یہی نہیں ہے, جسے اس نے لکھا راؤٹنگ پروٹوکول ویری on which metric are supported. Traditionally distance vector protocol routing protocols uses hope count only. اب جو ڈسٹینس ویکٹر ہے وہ صرف ہوپ کاؤنٹ یوز کرتا ہے. لیکن جو آپ کے پاس نیور پروٹوکولز ہیں لائک لنک اسٹیٹ پروٹوکولز ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں,
وہ بجائے اس کو صرف ماننے کے، وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیک انٹو اکاؤنٹ لائک ڈیلے، بینڈ ورتھ، ریلائبلٹی اینڈ ادر فیکٹرز، ان کو بھی دیکھیں کہ کوئی پاتھ کتنا ریلائبل ہے، اس میں ڈیلے کتنا ہے، اس میں بینڈ ورتھ کتنی اویلیبل ہے. ان سارے فیکٹرز کو کنسیڈر کر کے پھر آپ ایک پاتھ کو بیسٹ پاتھ کہیں، صرف ہوپ کاؤنٹ کی بیس پہ ایک پاتھ کو بیسٹ پاتھ نہ کہا جائے. تو یہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پروٹوکول میٹرک کیا ہوتی ہے. پھر جس طرح میں نے کہا سب کیٹیگریز ہیں، تو ایک کیٹیگری ہے ہیرارکل ورسز نان ہیرارکل راؤٹنگ پروٹوکولز. اب ایسے پروٹوکول جو کہ ہیرارکل نیٹ ورک ڈیزائن کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہیرارکل راؤٹنگ پروٹوکولز کہلاتے ہیں. جس طرح سے لنک اسٹیٹ جو ہیں وہ ہیرارکل ٹوپولوجیز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو آپ کے ڈسٹینس ویکٹر پروٹوکولز ہیں وہ نان ہیرارکل فلیٹ ٹوپولوجیز کے اندر کام کرتے ہیں، تو وہ نان ہیرارکل راؤٹنگ پروٹوکولز کہلاتے ہیں. پھر ایک کیٹیگری آپ کے پاس ہے انٹیریئر ورسز ایکسٹیریئر راؤٹنگ پروٹوکولز. ان کے بارے میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہم ٹرم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی، انٹرپرائز نیٹ ورک، ایک ایسا نیٹ ورک جو کہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور اس کے اندر بہت سارے کیمپس نیٹ ورک، سب نیٹ ورکس موجود ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرپرائز. تو ایسے پروٹوکول جو کہ ایک انٹرپرائز نیٹ ورک کے اندر صرف کام کرتے ہیں، اس سے باہر کام نہیں کرتے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک یونیورسٹی کا نیٹ ورک ہے اور یونیورسٹی کا نیٹ ورک یونیورسٹی کے اندر 5 ڈپارٹمنٹس یا 10 ڈپارٹمنٹس، ان ڈپارٹمنٹس کے اندر سب نیٹ ورکس بھی چل رہے ہیں، تو یہ پورا جو ایک نیٹ ورک بنا ہوا یہ آپ کا ایک انٹرپرائز ہے. بینکس کے نیٹ ورک بھی ایسے کام کرتے ہیں. تو اگر ایک ایسے راؤٹنگ پروٹوکول جو صرف ایک انٹرپرائز کے اندر کام کرتے ہیں وہ انٹیریئر راؤٹنگ پروٹوکولز کہلاتے ہیں، اور جو کہ انٹرپرائزز کے باہر کام کرتے ہیں وائڈ ایریا اور یا ڈفرنٹ انٹرپرائزز کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے ایکسٹیریئر راؤٹنگ پروٹوکولز کہلاتے ہیں. یہ آنے والے پروٹوکول لیکچرز میں آپ کو ڈسکس ہو جائے گی بات. پھر کلاس فل ورسز کلاس لیس راؤٹنگ پروٹوکولز، ایسے پروٹوکول جو کہ آئی پی کلاسز، یہ بھی بات ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہوگی بینگ اے نیٹ ورک اسٹوڈنٹ کے آئی پی ہمارے پاس ایڈریسز جو ہیں ان کی کلاسز ہیں، کلاس اے بی سی ڈی ای لائک کلاسز ہیں. سو ایسے پروٹوکول جو کہ کلاس ہیرارکی کو، کلاسز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کلاسز کو کلاس فل ایڈریسنگ کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق جو راؤٹنگ کرتے ہیں وہ آپ کی کلاس فل راؤٹنگ پروٹوکول کہلاتے ہیں. اور جو کلاسز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اے بی سی ڈی جو کیٹیگری ہے آئی پی ایڈریسز کی جو کہ ان کو فالو نہیں کرتے، تو ان کو ہم کہتے ہیں کلاس لیس راؤٹنگ پروٹوکولز. تو یہ بھی آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے. پھر ڈائنامک ورسز اسٹیٹک راؤٹنگ اور یا ڈیفالٹ راؤٹنگ کیا ہوتی ہے، اس کی ایک مثال بھی آپ کو دے کے سمجھا سکتا ہوں. تو وہ بیسیکلی ایک ایسا راؤٹنگ میکینزم جس کے اندر آپ ایک پاتھ کو ایک دفعہ اسٹیبلش کرتے ہیں اور وہ فار ٹائم بینگ نہیں ہوتا بلکہ پرماننٹلی وہ آپ کا پاتھ جب بھی ٹرانسمیشن اس لنک تک، اس سورس تک لے کے جانی ہے، ڈیسٹینیشن تک لے کے جانی ہے، تو وہی پاتھ یوز ہوگا. اسٹیٹک پاتھ اگر آپ نے ایک بنانا ہے تو یہ آپ کا اسٹیٹک راؤٹنگ کیٹیگریز کہلاتی ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ گھر میں ایک نیٹ ورک کنیکشن لگواتے ہیں پی ٹی سی ایل سے یا کسی بھی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے، تو وہ جو آپ کو ایک آئی پی اسائن ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں وہ ایک لنک بنا کر جاتے ہیں، تو یہ ایک اسٹیٹک لنک ہے. جب بھی آپ اپنے گھر کے نیٹ ورک سے کوئی بھی چیز براڈ کاسٹ کریں گے، یوز کریں گے، آپ سرچ کریں گے، تو آپ کی ساری انٹرنیٹ یا نیٹ ورک انفارمیشن اسی پاتھ سے آئے گی جو کہ آپ کے آئی ایس پی نے آپ کو دیا. یہ اسٹیٹک پاتھ ہے، یہ اسٹیٹک راؤٹنگ ہے. اور اس کے مقابلے میں جب ہم ڈائنامک وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نیٹ ورک بنایا، اس کے اندر آپ کے سب نیٹ ورکس ہیں، مینس کہ سب جو آپ کے پاس سب نیٹنگ ہوئی، سب نیٹنگ سے آپ کے سب آئی پیز بنے، اور جو سب آئی پیز میں نیا یوزر ایڈ ہوا، یوزر چلا گیا، وہ جو آپ کا سب آئی پیز بنے، جو ٹائم بینگ ایک ایڈریس اسائن ہوا، ٹائم بینگ ایک پاتھ بنا، اس کے بعد وہ پاتھ ختم کیا گیا جس کو ہم اسٹیپ نیٹ ورکس بھی کہہ سکتے ہیں، تو پھر وہ آپ کا ڈائنامک آئی پیز یا ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ کیٹیگری کہلاتی ہے. تو یہ بھی آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے. پھر آن ڈیمانڈ راؤٹنگ ہے، یہ اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دی کسٹمر، اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دی یوزر. اور آن ڈیمانڈ راؤٹنگ کا سب سے بڑا پرپز یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشن کا کنسرن سپیڈ ہے، کچھ آرگنائزیشن کا کنسرن سیکیورٹی ہے. تو اگر آپ سیکیورٹی، سپیڈ، اویلیبلٹی، وہ جو ہم نے چیپٹر 2 کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے جو ہیں وہ گولز آف دی کسٹمرز ہیں، ٹھیک ہے، بزنس گولز ہیں، تو بزنس گولز کے اکارڈنگ جو راؤٹنگ پلان کی جاتی ہے، جو راؤٹنگ الگوریدمس یا راؤٹنگ پروٹوکولز کنفیگر کیے جاتے ہیں، ان کو ہم آن ڈیمانڈ راؤٹنگ کہلاتے ہیں. اور لاسٹلی اسکیلیبلٹی کنسٹرینٹس فار دی راؤٹنگ پروٹوکول، کہ اگر ہم کسی کی بینیفیشل کتنا ہے راؤٹنگ پروٹوکول، اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس اسکیلیبلٹی کنسٹرینٹ موجود ہیں. آر دیئر اینی لمٹس پلیسڈ آف دی میٹرکس، ہاؤ کوئکلی کین اے راؤٹنگ پروٹوکول کنورج ود دی اپ گریڈ اینڈ چینجز اکر. یہ اب آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے
یہ وہ پوائنٹس ہیں جس کی بیس پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک راؤٹنگ پروٹوکول کتنا اسکیلیبل ہے، وہ کتنا جو ہے نا وہ سفیشینٹ ہے، کتنا ایفیشینٹ ہے انوائرمنٹ کے اندر. تو آئی ہوپ یہ پوائنٹس آپ ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ لیکچر کے اندر ہم اسٹارٹ کریں گے 1 by 1 راؤٹنگ پروٹوکولس کو. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اس لیکچر کو. تھینک یو.